آئیے اب سبق نمبر 4 دیکھتے ہیں، جو کہ ہے سیاہ روشنی۔ اس کی مصنفہ ہے پروین شیر۔ پروین نے ہوائی جہاز سے جوہانسبرگ کا سفر کیا، یعنی کہ پروین ہوائی جہاز سے ساؤتھ افریقہ جا رہی ہے، جہاں پر وہ ساؤتھ جوہانسبرگ جانے والی ہے۔ طیارے کے زمین چھوڑنے سے لے کر بادلوں میں پہنچنے اور دوبارہ زمین پر اترنے کے منظر کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ فضاؤں میں پرواز کرتے وقت کسی ذرے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ زمین پر اترتے وقت زمین کی چیزیں چھوٹی سے بڑی ہوتی گئی۔ جوہانسبرگ کے ہوائی اڈے پر پروین گروپ کے سیاحوں کا رہبر کینین ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ وین سیاحوں کو لے کر ہوٹل کی طرف بڑھی۔ کینین اگلی سیٹ پر بیٹھا مائک پر انہیں معلومات فراہم کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ جوہانسبرگ میں جنوبی افریقہ کا سب سے پرانا اسکول ہے۔ نیلسن منڈیلا کے مکانات کا بھی یہیں ہے۔ سیاح اس سے سوالات کر رہے تھے اور وہ جوابات دے رہا تھا۔ جنوبی افریقہ سونے اور ہیروں کے ذخائر کی وجہ سے دولت مند ہو گیا ہے۔ یہاں کانوں کی کثرت ہے۔ سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے اسٹالوں میں فنکاروں کے فنی نمونے چمک رہے تھے۔ فٹ پاتھ پر بھی اشیاء فروخت کی جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے سوویٹو کے ایک غریب علاقے میں وین روک دی، جہاں کچی سڑکیں، تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ اپارتھائڈ کے دوران کالوں کو اسی جگہ بھیج دیا گیا تھا۔ یہاں آ کر پروین سوچ رہی تھی کہ سیاحت صرف جمالیاتی ذوق کی تسکین نہیں بلکہ کھردری اور بدصورتی کی آگاہی بھی ہے۔ اپارتھائڈ یعنی کہ جب افریقہ میں نسلی بھید بھاؤ ہوا تھا، یعنی کہ کالے اور گوروں کا جو امتیازی فرق ہوا تھا، اس دوران کالے لوگوں کو اس بستی میں بھیج دیا گیا تھا۔ سیاحوں نے سوویٹو میں ایک غریب خاندان کے خستہ حال 2 کمروں کے مکان کو دیکھا۔ تمام سیاح اس گھر کے رہنے والوں کی کٹھن زندگی کو تفریحی نظروں سے دیکھا، کچھ پیسے دیے اور باہر نکل گئے۔ ننگے پاؤں اور پھٹے پرانے کپڑوں میں معصوم بچے بھی سیاحوں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ پروین کے بیٹے فراز نے ان بچوں سے باتیں شروع کی تو ایک جھنڈ چل آیا۔ پروین اور فراز نے کھلونے، بسکٹ اور چاکلیٹ خرید کر ان بچوں میں تقسیم کیے۔ یعنی کہ اس سبق میں پروین شیر کے جو سفر ہے اس کی رودات بیان کی گئی ہے۔ اس میں اگر ذاتی رائے پر سرگرمی آئے گی تو اس میں کچھ یوں پوچھا جائے گا کہ طیارہ نیچے اترتے وقت زمینی منظر میں جو تبدیلیاں محسوس ہوئی تھی انہیں تحریر کیجیے۔ تو طیارہ جب نیچے اترنے لگا تو زمین قریب آتی جا رہی تھی۔ جو اب تک لکیروں پر رینگتی ہوئی چونٹیاں معلوم ہو رہی تھی وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ جو چھوٹی چھوٹی ڈبیاں دکھائی دے رہی تھی وہ عالیشان عمارتوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ رنگ و نسل کی تفریق جیسے مسائل کی روشنی میں درج ذیل جملے کا مطلب بیان کیجیے۔ تمام انسان بنیادی طور پر یکساں ہیں۔ کوئی پیدائشی مجرم نہیں ہوتا، قاتل نہیں ہوتا بلکہ حالات کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں اس جملے کا مطلب بیان کرنا ہے جو کہ اپنی رائے میں ہو۔ زمانہ قدیم سے انسان میں رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق پائی جاتی ہے۔ ہر ملک میں مختلف قسم کی تفریق پائی جاتی ہے، جیسے مذہبی، لسانی، علاقائی وغیرہ۔ ان نسبتوں کی وجہ سے انسان کے درمیان دشمنی اور نفرت پنپتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں اور تباہیاں ہوتی ہیں۔ دین اسلام نے اس تفریق کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اسلام نے بتلایا کہ تمام انسان برابر ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ موجودہ دنیا نے
بھی نظریاتی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ تمام انسان بنیادی طور پر یکساں ہیں، کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، کوئی پیدائشی طور پر مجرم نہیں ہوتا یا پھر قاتل نہیں ہوتا۔ انسان کے حالات، اس کی غریبی، اس کی بھوک اسے جرم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے اور اس کے گھر کے لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، نہ ہی پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ نظر آتا ہے، جب آخر کار بحالت مجبوری وہ چوری پر اتر آتا ہے۔ اسی طرح بعض حالات انسان کو قاتل بنا دیتے ہیں۔ دراصل ہمیں حالات کے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو آئے گا سوئٹر شہر کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے، اور اس کے بعد سوئٹوں میں سیاحوں کے رویوں کے بارے میں اپنی رائے دیجئے۔ سیاح سوئٹوں کے مفلوج الحال علاقے کا دورہ اس طرح کر رہے تھے گویا وہ تفریح کے لیے آئے ہیں۔ اس علاقے کی خستہ حالی اور لوگوں کی بے بسی اور غربت کا ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں تھا۔ سیاح ان سب کو ایک منظر سمجھ رہے تھے۔ اس منظر کو انہوں نے بڑی بے نیازی سے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں پر کچھ رقم رکھ دی اور اس کے گھر سے اس طرح باہر نکل آئے گویا کوئی تفریحی فلم دیکھ کر سنیما ہال سے باہر نکل رہے ہوں۔ سیاحوں کے اس رویے سے چلیے آئے اب سبق نمبر 6، جو کہ اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے ہیں، جسے یحییٰ نشید نے لکھا ہوا ہے۔ اس مضمون میں اردو مراٹھی کے باہمی ثقافتی اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی رہائش اور تہذیب و تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں۔ غیر مسلم راجاؤں نے مسلمانوں مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دینے کے لیے مسلمان ناظم ہنرمند مقرر کیے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کی وجہ سے ان ثقافت ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہے۔ صوفی سنتوں کی وجہ سے ہندو مسلمان ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے۔ زبانوں کے اشتراک اور استعمال نے بھی ادب کو بھی متاثر کیا۔ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد نے اپنی بعض نظموں میں ایک مصرع مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے۔ اس شعری صنعت کو تلمیح کہتے ہیں۔ یہی روایت مراٹھی صنعت شاعر ایکناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم میں ہندو ترک سمواد میں دکھائی دیتی ہے۔ در حقیقت مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات پات اور زبان کے امتیاز سے ہٹ کر انسانی فلاح و کامیابی کا رشتہ ہموار کیا۔ 17ویں صدی کے ایک بزرگ سید امین نے اپنی کتاب مجذوب السالکین میں مراٹھی محاوروں اور کہاوتوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا۔ شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت رام داس سوامی کے ایک شاگرد شاہ تراب چشتی ہیں، جنہوں نے اپنے استاد کی کتاب مناچ شلوک سے متاثر ہو کر دکنی زبان میں من سمجھاون لکھی تھی۔ اس طرح ہندوؤں اور مسلمان شعراء کی یہ ساری کوششیں اردو مراٹھی کے ادبی روابط کو مضبوط کرنے میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ عربی، فارسی اور اردو کے شعری صنف مرثیہ کو مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا، جسے نحو کے طور پر گایا جانے لگا۔ مراٹھی میں سنت ایکناتھ کے بھاروڑ مشہور ہے۔ اردو میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اپنا رسالہ شکار نامہ اسی اسلوب میں لکھا ہے۔ مہاراشٹر کی ثقافت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی تقدس حاصل ہے۔ اس کھیل کے نکات کو ذہن میں رکھ کر اردو میں پھگڑی نامے لکھے گئے۔ دکنی شاعر فرید کے پھگڑی نامے میں زکردم کی تعلیم دی گئی ہے۔ فقیر اللہ شاہ کا پھگڑی نامہ بھی مشہور ہے۔ مراٹھی لوک ادب میں ذاتی گیت کی روایت پائی جاتی ہے۔ اردو میں تعلیم نسواں کے لیے ہمارے صوفیاء کرام نے اسی قبیل کے گیت چکی نامہ کے عنوان سے لکھے ہیں۔
میرا جی اور فاروقی دکنی کے چکی نامے بھی لوک ادب میں شمار ہوتے ہیں۔ مراٹھی میں پالنے گیت، بھوپالی وغیرہ لکھے گئے۔ اسی طرح عورتوں کی اصلاح کے لیے اردو میں لوری نامے، جھولنا نامے، سہاگن نامے وغیرہ لکھے گئے۔ لوک ادب میں ان کا مقام مسلم ہے۔ اسی طرح پر ذاتی رائے پر مبنی سوال: ہندوستان کی تہذیب و ثقافت اور صوفی سنتوں کی تعلیم کی روشنی میں درج ذیل بیان کا استحسان کیجیے۔ اتحاد و اتفاق کی بدولت یہاں کی ہندو مسلم ثقافت ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی۔ اس پر یہاں کی روحانی تعلیم، جس کے سوتے صوفی سنتوں کی خانقاہوں سے پھوٹے، انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کے بجائے باطن کو مجلی کہا، یا پھر ہندو مسلم اتحاد و اتفاق پر کم از کم 5-6 جملے لکھے۔ مہاراشٹر میں ہندو مسلم مل جل کر رہتے ہیں۔ ان میں جو اتحاد و اتفاق تھا، اس کی بدولت دونوں قوموں کی ثقافت ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہی۔ یہاں خانقاہوں میں صوفی اور مٹھوں میں سنت روحانی تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ ظاہر میں آدمی کا مذہب الگ الگ ہوتا ہے، لیکن باطن میں سب کی روح ایک ہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ پر زور دینے کے بجائے انسان کے باطن کو روشن کرنے کی کوشش کی۔ یہ صوفی سنتوں کا تعلیم کا اثر تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کرنے لگے۔ ان کے درمیان سماجی لحاظ سے جو دوریاں تھیں وہ ختم ہونے لگیں اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے۔ اس کے علاوہ دھرم، ذات پات اور زبان کے امتیاز و تفوق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا جانا چاہیے۔ اس بیان سے متعلق اپنی ذاتی رائے لکھیے۔ اس بیان سے میری رائے مثبت ہے، کیونکہ ہمارا ملک ہندوستان مختلف مذاہب، ذات پات، زبانوں اور تہذیب کا گہوارہ ہے۔ ہم کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں اور ہماری زبان اور تہذیب کوئی بھی ہو، لیکن ہم سب سے پہلے انسان ہیں۔ ہمارے سارے انسانوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ صرف اپنے مذہب اور زبان بولنے والوں کی بھلائی چاہنا تنگ نظری اور تنگ دلی کی نشانی ہے۔ ہمیں مذہب، ذات پات کے فلاح کے بارے میں سوچنا اور عمل کرنا چاہیے۔ پھگڑی کے کھیل اور پھگڑی نامے کے تعلق کو واضح کیجیے۔ مہاراشٹر میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی حیثیت حاصل ہے۔ عموماً ناگ پنچمی کے تہوار پر عورتیں پھگڑی کھیلتی ہیں۔ اس کھیل میں 2 عورتیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر گول گول گھومتی ہیں۔ گھومتے وقت زمین پر پاؤں جمے رہتے ہیں اور اس جسم کا پورا جھکاؤ پشت کی جانب ہوتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے رہتی ہے۔ پوری قوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور منہ سے ہو ہو کی آواز نکلتی ہے۔ پھگڑی کے کھیل کے ان نکات کو پیش نظر اردو میں پھگڑی نامے لکھے گئے۔ ایک قدیم دکنی شاعر فرید نے اپنے پھگڑی نامے میں ذکر دم کی تعلیم دی ہے۔ چشتی سلسلے کے بعد صوفیہ ذکر دم کے دوران سانس اندر لیتے وقت اللہ اور سانس خارج کرتے وقت ہو کا ورد کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اللہ ہو کا ورد کرتے ہیں۔ فقیر اللہ شاہ نے اپنی پھگڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگائے جانے سے دور پھینکے جانے کا ڈر ہوتا ہے، اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائیں اور اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے گہرے گڑھے میں گر جائیں گے۔ اسی کے علاوہ یہاں پر ایک اور سرگرمی ہے جو کہ تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے سے سہارے اتنا گھماؤ کہ ستون شیطان تھک جائے۔ درج ذیل جملے کی وضاحت کیجیے۔ اردو میں تعلیم نسواں کے لیے صوفہ اکرام نے چکی نامے کے عنوان سے کئی گیت لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک چکی نامہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے۔
اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن ایک چکی کے مانند ہے، یہ چکی شریعت کی کیل پر ٹکی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ تن کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس چکی کو ایمان کے دستے کی مدد سے گھمانا ہے۔ چکی کو اتنا گھماؤ یعنی شریعت پر اس طرح عمل کرو کہ ستون تھک جائے۔ یہاں ستون سے مراد شیطان ہے۔ مظفر حنفی نے ملاقاتی کے سوالوں کے جواب میں اپنے حالات زندگی کے بیان کیے ہیں۔ ان کا بچپن، لڑکپن اور جوانی سبھی غربت اور سماجی ناانصافیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرے۔ ان کے والد کھنڈوا میں پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ وہ اپنی والدہ اور 3 بہنوں کے ساتھ آبائی وطن فتح پور میں رہتے تھے۔ والد کے سبکدوش ہونے پر مظفر حنفی ملازمت کی تلاش میں کانپور گئے اور وہاں سے بھوپال آ کر ایک مڈل اسکول میں ٹیچر بن گئے۔ 3 برس بعد استعفیٰ دے دیا، دوسری ملازمت کی اور اس وقت ان کی شادی ہو گئی۔ 14 برس تک محکمہ جنگلات میں کلرک رہ کر MA اور LLB اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی۔ سب سے پہلے انہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں اور نظمیں لکھی، جو رسالوں اور درسی کتابوں میں شائع ہوئی۔ بچوں کے ادب کے تعلق سے اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کے بچوں کے لیے موضوعات اپنے آس پاس کی زندگی سے منتخب کرنے چاہیے۔ مقصدی کہانیوں میں اخلاقیات اور نصیحت براہ راست نہ کی جائے۔ ایسی کہانیوں کو دلچسپ بنا کر پیش کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انگریزی زبان میں ادب اطفال کا معیاری اور عمدہ ذخیرہ موجود ہے۔ مظفر حنفی نے بتایا کہ تقریباً تمام بڑے شاعروں نے بچوں کے لیے ادب تخلیق کیا ہے، مثلاً میر، سودا، غالب، اقبال وغیرہ۔ کرشن چندر، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر وغیرہ نے بچوں کے لیے کہانیاں اور ڈرامے تحریر کیے ہیں۔ انہوں نے کامکس کے پڑھنے اور کارٹون فلمیں دیکھنے میں توازن کو ضروری قرار دیا ہے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن، موبائل فون وغیرہ جدید الیکٹرانک وسائل کو پورے پرنٹ میڈیا کے لیے چیلنج قرار دے دیا ہے۔ مظفر حنفی نے بچوں کے ادب میں اپنے حصے کے تعلق سے بتلاتے ہوئے کہا کہ نثر میں کہانیوں کے 3 مجموعے اور بچوں کی نظموں کے 6 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ بچوں کے ادب کے تعلق سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قدیم لوگ کہانیاں اور داستانوں کی موجودہ دور کی سائنسی ایجادات سے آمیز کر کے ادب تخلیق کرنا چاہیے۔ اردو میں نرسری رائمز لکھنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اردو زبان کے طلبہ و طالبات کو پیغام دیا کہ کامیابی کے لیے خوب محنت کیجیے، شارٹ کٹ تلاش نہ کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اب اس سبق کے ذاتی رائے پر مبنی دیکھ لیتے ہیں سرگرمیاں۔ مظفر حنفی کے زندگی کے ابتدائی حالات اپنے لفظوں میں بیان کیجیے، یعنی کہ ان کی ابتدائی زندگی کس طرح سے غربت میں گزری اور ان کے والد جو کہ ایک پرائمری ٹیچر تھے اور ان کے والدہ اپنے آبائی وطن فتح پور میں رہنے پر ضد کر رہی تھی، اسی لیے وہ اپنی 3 بیٹیوں اور بیٹے مظفر حنفی کے ساتھ ہسوہ فتح پور میں رہتے تھے۔ والد صاحب سے 10 روپے ماہانہ بھیجتے تھے۔ اتنے کم پیسوں میں بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی۔ ان کے حالات میں بھی مظفر حنفی پڑھائی میں محنت کرتے تھے۔ مڈل اسکول کے بورڈ کے امتحان میں ممتاز طلبہ کی فہرست میں 3 مقام حاصل تھا۔ یہاں پر اور ایک سرگرمی دی گئی ہے جس میں درج ذیل جملے کی وضاحت کیجیے۔ آج کے بچے کا کوہ قاف خلا ہے اور پرستان انٹارکٹیکا ہے۔ مظفر حنفی کا خیال ہے کہ آج کل کے بچے محض دیویوں، پریوں اور طلسماتی کہانیوں سے دلچسپی نہیں رکھتے، انہیں مصنوعی سیاروں، روبوٹ، کمپیوٹر وغیرہ سے بھی کافی دلچسپی ہے۔ آج کے بچے کوہ قاف کی پریوں سے زیادہ خلائی مہم میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے بچے خلا میں اتنی ہی دلچسپی لیتے ہیں جتنی کوہ قاف کی پریوں میں لیتے تھے۔ آج انہیں انٹارکٹیکا کے بارے میں زیادہ جاننے کا شوق ہے۔ پہلے وہ اس بات کو جاننا چاہتے تھے کہ پریاں کہاں رہتی ہیں، لیکن اب وہ انٹارکٹیکا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
ذاتی رائے پر مبنی ایک اور سرگرمی ہے غیر لسانی ادب کے منفی اثرات کے بارے میں اپنی رائے لکھیے۔ کارٹون، ویڈیوز، اینیمیشن فلم وغیرہ کا شمار بچوں کے غیر لسانی ادب میں ہوتا ہے۔ مظفر حنفی کا کہنا ہے کہ یہ سب درس و تدریس میں معاون ہے، البتہ کہ اس کے مضر اثرات بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً بچے کامکس کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے انہیں پڑھنے لکھنے کا وقت نہیں ملتا اور صحت پر بھی مضر اثرات ہوتے ہیں۔ میری رائے میں مظفر حنفی کی بات درست ہے۔ چھوٹے کیا بڑے کیا، بچے بھی ہر وقت صرف موبائل فون پر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں، آخرکار امتحان کامیاب ہونے کے لیے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایسے بچے عملی زندگی میں بالکل ناکام ہو جاتے ہیں۔ بعض کارٹون فلموں میں منفی پیغامات بھی دیے جاتے ہیں جس کا بچوں کے کردار پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہر وقت ٹی وی موبائل دیکھتے رہنے کی وجہ سے ان کی جسمانی و نقلی حرکت ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ چلے آئیے اب ہم 9واں سبق جو کہ دسترخوان ہے جسے وزیر آغا نے لکھا ہوا ہے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ وزیر آغا نے اپنے انشائیے دسترخوان میں کھانا کھانے کے عمل اور دسترخوان کو تہذیبی پس منظر میں رکھ کر اپنے خیالات بیان کیے ہیں۔ مصنف نے کھانا کھانے کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں: دسترخوان بچھا کر، زمین پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر، میز پر کھانے چن کر کھانا اور ہاتھ میں پلیٹ لے کر ٹہل ٹہل کر کھانا۔ آخری طریقہ جنگلی مخلوق کا ہے۔ مصنف نے کسی قوم کے اوپر جانے یا نیچے آنے کا معیار یہ بتلایا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس قوم نے طعام اور شرکائے طعام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ مصنف نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ان کے گاؤں میں کپڑا بیچنے والے پٹھانوں کی ایک ٹولی ہر سال آتی تھی۔ یہ لوگ کپڑا بیچنے کے بعد شام کو مسجد کے کمرے میں جمع ہوتے، زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک بڑی پرات میں سے جس میں شوربہ ہوتا بوٹیاں الگ کر لیتے، شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ملا کر ملیدہ تیار کر لیتے، بوٹیاں تقسیم کر لیتے، ایک شخص لقمہ بنا کر اپنے قریبی ساتھی کو پیش کرتا، اس کے بعد سب لوگ کھانا شروع کرتے۔ مصنف کے گھر میں اس کے برعکس منظر ہوتا تھا۔ بڑی خالہ کھانا تقسیم کرتی تھی، اگر کسی بچے کی پلیٹ میں بڑی بوٹی چلی جاتی تو آفت آ جاتی۔ مصنف کے بچپن میں ان کے گھر گھوڑے خریدنے کے لیے ایک انگریز افسر آتا تھا جسے مصنف کے والد میز کرسی بچھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ انگریز چھری سے کھانا کھاتا تھا۔ مصنف دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے حق میں ہے کیونکہ اس طرح سارے لوگوں کے درمیان ایک طرح کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے دوران اشیاء کے لین دین کی خوشگوار فضا قائم ہو جاتی ہے جو ہماری قدیم تہذیب کا مظہر ہے۔ دوسری طرف بوفے ضیافت میں نفسا نفسی اور چھینا جھپٹی کی فضا کا احساس ہوتا ہے۔ بوفے ضیافت یعنی کہ ایسی دعوت جس میں کھانے والے اپنی پلیٹوں میں خود کھانا لے کر اکثر کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں۔ دسترخوان کی ایک اور خوبی اس کی کفالت ہے۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے سے غذائیت بڑھ جاتی ہے۔ دسترخوان ہمیں انگلیوں کے لمس سے بھی متعارف کراتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے سامنے والے کے منہ سے نکلنے والی آواز سے اس کے اندر کی شرافت یا قباحت کا اظہار ہوتا ہے۔ چلیے اب ذاتی رائے پر مبنی سوالات پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ کھانے کھانے کے طریقے کے پیش نظر مصنف نے کہا کہ ہماری تہذیب کا گراف اوپر سے نیچے گیا ہے۔ اس کے بارے میں اپنی رائے لکھیے۔ ہر تہذیب کا اپنا مخصوص طرز عمل ہوتا ہے۔ ہماری مشرقی تہذیب ہے جو مل جل کر رہنے کو اہمیت دیتی ہے۔ ہم پہلے فرش بچھا کر
سب گھر کے لوگ اکٹھا کھانا کھاتے تھے، ان میں اپنائیت تھی، لوگ مل بانٹ کر کھاتے تھے۔ جب زمانہ بدلا تو لوگ فرش چھوڑ کر کرسی پر آ گئے اور سامنے میز بچھا کر اس پر کھانا چن کر کھانے لگے۔ کھانے کے اس طریقے میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان میز کا فاصلہ آ گیا، اپنائیت کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پلیٹ میں زیادہ سے زیادہ کھانا سمیٹ لے۔ زمانہ بدلا تو کھانے کا نیا طریقہ اپنایا گیا۔ اس طریقے میں لوگ کھانے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے کھاتے ہیں۔ یہ طریقہ جانوروں کے چرنے اور پرندوں کے دانہ ڈھونڈ کر چگنے کے عمل سے مشابہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ طریقہ تہذیب کے گراف کے نیچے جانے کا مظہر ہے۔ اسی لیے میری رائے میں مصنف کا یہ قول بالکل درست ہے کہ ہماری تہذیب کا گراف اوپر سے نیچے کی طرف آیا ہے۔ دوسرا سرگرمی یہ ہوتی ہے کہ صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے۔ جملے کے مفہوم کو واضح کیجیے۔ مصنف کے بچپن میں ایک انگریز افسر کبھی کبھار ان کے والد سے گھوڑے خریدنے آیا کرتا تھا۔ اس کے والد اس کے لیے میز کرسی لگواتے، انگریزی کھانا تیار کرواتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مصنف کھڑکی کی جالی میں سے انگریز کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا۔ انگریز اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر اس کی چھری اور کانٹے سے ٹکڑے کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ انگریز کھانا نہیں کھا رہا بلکہ آپریشن کر رہا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا ہماری ہزاروں برس کی تہذیب کا مظہر ہے۔ سبق کے حوالے سے ثابت کیجیے۔ اس سرگرمی کا جواب ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ مصنف نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی روایت کو ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے اور اسے ایک تہذیبی اقدام کہا ہے۔ اس کی وجہ سے یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو دائیں بائیں یا سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے ہمارے بھائیوں جیسے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہم ایک دوسرے کی خوشیوں، غموں اور کھانوں میں شریک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے دوران لین دین کی ایک خوشگوار فضا قائم ہو جاتی ہے۔ ہماری پرانی تہذیب کی خصوصیت یہی لین دین کی خوبی ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا ہماری تہذیب کی علامت ہے۔ بوفے ضیافت یا کھڑے ہو کر کھانے کے بارے میں اپنی ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ بوفے ضیافت یا کھڑے ہو کر کھانا جدید زمانے کی نئی تہذیب ہے۔ آج کل شادی بیاہ کی تقریب، جشن اور سالگرہ کے موقع پر ضیافت کا یہ طریقہ رائج ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ ترقی پسندی کی پہچان بن گئی ہے۔ ظاہر میں یہ طریقہ سہولت بخش نظر آتا ہے مگر اخلاقی اور تہذیبی اعتبار سے ناپسندیدہ